یہ گفتگو مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر بیان القرآن کی روشنی میں قرآن کے 7ویں پارے وَإِذَا سَمِعُوا کے جہان معنی میں اتر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اس پارے میں ایک بہت ہی آپ کہیں کہ غیر معمولی بات ہے۔ یہ ہمیں مدینہ میں قائم ہوتی ہوئی اسلامی ریاست کے تفصیلی قوانین سے ایک دم پیچھے لے جاتا ہے۔ جی، مکہ کے ابتدائی دور میں بالکل، جہاں اسلام کی نظریاتی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں۔ یہ ایک طرح سے جڑوں کی طرف واپسی کا سفر ہے۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ یہ پارہ سورۃ المائدہ کے آخری حصے سے شروع ہوتا ہے جو ایک مدنی سورت ہے، اور پھر سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے جو ایک مکی سورت ہے۔ تو یہ صرف صورتوں کا تسلسل نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ قرآن کے نازل ہونے کی حکمت کو سمجھنے کا ایک موقع ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے قرآن ایک منظم معاشرے کی قانون سازی سے واپس اپنی روح یعنی توحید خالص کے دلائل کی طرف پلٹتا ہے۔ اسی نقطۂ آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ المائدہ کی ان آیات سے جہاں ایک بہت ہی پر اثر منظر کشی کی گئی ہے۔ جی، کچھ اہل کتاب، خاص طور پر نصارہ، جب قرآن سنتے ہیں تو حق کو پہچان لیتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی علمی اتفاق تو نہیں لگتا؟ ڈاکٹر صاحب اس کی کیا توجیہ پیش کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بہت دلچسپ بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو تعصب کی اینک اتار کر سننے بیٹھے تھے۔ یعنی ان کا مقصد بحث جیتنا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد تھا سچائی کو تلاش کرنا۔ قرآن کہتا ہے مما عرفوا من الحق، یعنی اس حق کی وجہ سے جسے انہوں نے پہچان لیا۔ اور یہ پہچاننا تبھی ممکن ہے جب دل میں ضد نہ ہو۔ جی، جب دل میں ہٹ دھرمی نہ ہو۔ ان کے آنسو دراصل اس اندرونی سچائی کے باہر آنے کا اظہار تھے جسے ان کی فطرت نے فوراً قبول کر لیا۔ وہ پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے۔ یعنی حق کو قبول کرنے کے لیے صرف دماغی دلائل کافی نہیں، دل کی آمادگی بھی شرط ہے۔ یہ تو بہت اہم سبق ہے۔ بلا شبہ۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس گہرے روحانی تجربے کے فوراً بعد گفتگو کا موضوع ایک دم سے بدل کر بہت عملی اور قانونی ہو جاتا ہے۔ قسموں اور ان کے کفارے کا ذکر آ جاتا ہے۔ جی، اس اچانک تبدیلی میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے۔ وہ روحانیت کو زندگی کے عملی معاملات سے الگ نہیں کرتا۔ ایک طرف دلوں کو نرم کرنے کی بات ہے تو دوسری طرف معاشرتی دیانتداری کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اچھا۔ قسم کا معاملہ بظاہر چھوٹا لگتا ہے، لیکن یہ انسان کی زبان اور اس کے عہد کی پاسداری کا معاملہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تفسیر کے مطابق قرآن نے لغو یعنی جو یوں ہی عادت میں قسم کھا لی نا، ہاں، جیسے ہم لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں۔ جی، اس پر تو چھوٹ دی ہے، لیکن جان بوجھ کر ارادے سے کھائی گئی قسم کو توڑنے کو ایک سنجیدہ معاملہ قرار دیا ہے، اور اس کا کفارہ بھی بڑا متوازن ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، جی، یا انہیں کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور اگر کوئی یہ سب نہ کر سکے تو اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں۔ یہاں شریعت کی رحمت نظر آتی ہے۔ مقصد سزا دینا نہیں، بلکہ فرد کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے۔ اور ساتھ ہی معاشرے کے کمزور طبقے کی مدد بھی ہو رہی ہے۔ بالکل، قسم کی پاسداری دراصل ایک فرد کے کردار کی مضبوطی کی علامت ہے۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی شراب اور جوئے پر قطعی پابندی ہے جو اسی پارے میں آتی ہے۔ یہ تو اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ بلا شبہ، یہ وہ فیصلہ کن آیات ہیں جہاں شراب، جوا، آستانے اور پانسے کے تیر، ان سب کو رجس یعنی گندگی اور شیطانی کام قرار دیا گیا۔ اور لفظ بھی اجتناب استعمال ہوا ہے، یعنی قریب بھی نہ جاؤ۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس کی حکمت یہ بیان کرتے تھے کہ اسلام مسئلے کی شاخوں کو نہیں کاٹتا، جڑ پر ضرب لگاتا ہے۔ یہ چیزیں باہمی بغض اور دشمنی پیدا کرتی ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں۔ بالکل، یہ معاشرتی کینسر ہیں۔ اس لیے اسلام نے ان کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی۔ ٹھیک ہے، تو سورۃ المائدہ میں ہم نے ایک صالح معاشرے کے لیے قوانین کی اہمیت کو دیکھا، اور پھر جیسا آپ نے شروع میں کہا، زمین ہمارے قدموں تلے سے کھسک جاتی ہے۔ ہم مدینہ کی قانون سازی سے سیدھا مکہ کے نظریاتی میدان میں پہنچ جاتے ہیں سورۃ الانعام کے ساتھ۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اسے انقلابی ہدایت نامہ کہتے تھے۔
یہ بہت بھاری الفاظ ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مکی صورتیں اسلام کا اب سمجھیں سافٹ ویئر تیار کرتی ہیں۔ یہ وہ نظریات اور عقائد ہیں جن پر بعد میں مدینہ میں ہارڈ ویئر یعنی معاشرتی ڈھانچہ کھڑا کیا گیا۔ اچھا۔ سورۃ الانعام اسلام کے 3 بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت پر عقلی، منطقی اور فطری دلائل کا ایک سمندر ہے۔ اس کا آغاز ہی دھماکہ خیز ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ جی، ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ ایک آیت ہی قدیم فلسفوں، خاص طور پر سنویت یعنی ڈیولزم کے نظریے کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ اچھا، یہ نقطہ بہت دلچسپ ہے، یعنی یہ کہنا کہ خالق ایک ہی ہے جس نے روشنی بھی بنائی اور تاریکیاں بھی، جبکہ کچھ فلسفوں میں نور اور ظلمت کے الگ الگ خداؤں کا تصور تھا۔ جی بالکل، قرآن یہاں ایک فیصلہ کن بات کہہ رہا ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، خیر ہو یا شر، اس کا خالق صرف ایک ہے۔ اور الفاظ کا انتخاب دیکھیے، کیا؟ روشنی کے لیے نور یعنی واحد کا صیغہ اور تاریکیوں کے لیے ظلمات یعنی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اوہ، اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ حق کا راستہ، ہدایت کا نور ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، جبکہ گمراہی اور باطل کے راستے یعنی ظلمات بہت سے ہیں۔ واہ! اور اسی غور و فکر کی دعوت ہمیں اس پارے کے سب سے مشہور حصے کی طرف لے آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کو تلاش کرنے کا واقعہ۔ بلا شبہ، لیکن یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب ایک بہت اہم غلط فہمی دور کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذاتی روحانی سفر یا ان کی تلاش حق کی داستان نہیں ہے۔ وہ تو پیدائشی نبی تھے اور توحید پر قائم تھے۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ اپنی مشرک قوم کو توحید کا سبق دینے کا ایک طریقہ؟ بالکل، ایک بے مثال، حکیمانہ اور تدریجی طریقہ، ایک قسم کی سوکریٹک میتھڈ تھی جہاں آپ سوالات کے ذریعے سامنے والے کو خود نتیجے تک پہنچاتے ہیں۔ آئیے اس عمل کو سمجھتے ہیں۔ وہ شروع کیسے کرتے ہیں؟ وہ رات کے اندھیرے کا انتخاب کرتے ہیں، ایک ستارہ دیکھتے ہیں اور اپنی قوم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں، یہ میرا رب ہے۔ اچھا، یعنی ان کے لیول پر آ کر بات شروع کی۔ جی، لیکن پھر جب ستارہ ڈوب جاتا ہے تو وہ اپنا پہلا اصول وضع کرتے ہیں، میں ڈوبنے والوں کو، غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو چیز خود فنا ہو جائے وہ رب کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت ہی ذہانت بھرا استدلال ہے۔ وہ براہ راست ان کے عقیدے پر حملہ نہیں کر رہے، بلکہ رب ہونے کا ایک معیار قائم کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد وہ یہی عمل چاند کے ساتھ دہراتے ہیں جو ستارے سے بڑا ہے، اور جب وہ بھی ڈوب جاتا ہے تو ان کا اصول مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں سورج؟ جی، پھر دن میں وہ سب سے بڑی نشانی سورج کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ وہ ڈرامے کو اس کے عروج تک پہنچاتے ہیں، لیکن جب شام کو وہ بھی غروب ہو جاتا ہے تو ان کا مقدمہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تب وہ اپنا حتمی اعلان کرتے ہیں۔ جی، اے میری قوم، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ان کی قوم اسے محض ایک چالاکی نہیں سمجھ سکتی تھی؟ اس طرح کے منطقی استدلال سے دل کیسے بدلتے ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہاں صرف منطق کام نہیں کر رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی فطرت سلیمہ، ان کی اندرونی آواز کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ اچھا۔ ہر انسان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ کائنات کا خالق ان فانی چیزوں سے کہیں زیادہ عظیم ہونا چاہیے۔ ان کا آخری اعلان، میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا جس نے ان سب کو بنایا، یہ صرف ایک منطقی نتیجہ نہیں بلکہ ایک بہتر راستہ دکھانے کی دعوت ہے۔ جیسے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ ان اداکار کرداروں کو چھوڑو اور اس ڈائریکٹر کی طرف آؤ جس نے یہ سارا کھیل رچایا ہے۔ واہ، کیا زبردست تشبیہ ہے، بالکل یہی بات ہے۔ تو یہ ایک مکمل دعوت تھی۔ اس کے بعد سورۃ الانعام کے آخر میں ہمیں 10 بنیادی احکامات ملتے ہیں جنہیں بعض مفسرین اسلام کے 10 کمانڈمنٹس بھی کہتے ہیں۔ جی، ڈاکٹر صاحب ان پر بہت زور دیتے تھے کیونکہ یہ اسلام کے پورے سماجی اور اخلاقی ڈھانچے کی بنیاد ہے، اور یہ کوئی بکھری ہوئی فہرست نہیں ہے، اس میں ایک مکمل ترتیب اور منطق ہے۔ اچھا، وہ ترتیب کیا ہے؟ اسے آپ 3 دائروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا اور مرکزی دائرہ ہے انسان کا اپنے خالق سے تعلق، یعنی توحید، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ بالکل، یہ وہ مرکز ہے جس سے باقی تمام اخلاقیات پھوٹتی ہیں۔
اس کے بعد دوسرا دائرہ آتا ہے جو خاندان کا ادارہ ہے۔ اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور غربت کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ معاشرے کی بنیادی اکائی یعنی خاندان کو محفوظ بناتا ہے۔ جی، اور پھر تیسرا دائرہ پورے معاشرے پر محیط ہے۔ اس میں باقی احکامات آتے ہیں: بے حیائی سے پرہیز، ناحق قتل سے اجتناب، یتیم کے مال کی حفاظت۔ ناپ تول میں انصاف، بات کرتے وقت عدل سے کام لینا۔ بالکل، اور اللہ کے عہد کو پورا کرنا۔ یہ ایک مکمل ضابطہ ہے ایک پرامن اور منصفانہ معاشرے کے لیے۔ اور پھر 10واں حکم ان سب کو سمیٹ لیتا ہے: یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس اسی پر چلو۔ تو یہ محض 10 احکامات کی فہرست نہیں، بلکہ ایک مربوط نظام حیات ہے جو توحید سے شروع ہو کر عدل اجتماعی پر ختم ہوتا ہے۔ جی، آج کے گفتگو کا دائرہ بھی مکمل ہو گیا۔ ہم نے 7ویں پارے میں ایک ناقابل یقینی فکری سفر طے کیا۔ سورۃ المائدہ کے عملی قوانین سے بات شروع ہوئی اور پھر ہم سورۃ الانعام کے نظریاتی سمندر میں غوطہ ہوئے، جہاں توحید کے عقلی دلائل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکیمانہ استدلال نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اور یہ گفتگو ہمارے لیے سوچ کا ایک دروازہ کھلا چھوڑ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے کے علم یعنی فلکیات کے عام مشاہدے کو استعمال کر کے توحید کو ثابت کیا۔ ٹھیک۔ آج ہمارے پاس کائنات کے بارے میں بگ بینگ سے لے کے کوانٹم فزکس تک پہلے سے کہیں زیادہ گہرا اور وسیع علم ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس جدید سائنسی علم کو اسی ابراہیمی روح کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس عظیم ڈیزائنر اور خالق مطلق کی قدرت، حکمت اور وحدانیت پر اپنے ایمان کو مزید مضبوط اور عقلی بنیادوں پر استوار کر سکیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ سیریز رمضان کے دوران روزانہ پیش کی جا رہی ہے۔ اس گفتگو کے اردو اور انگلش ورژنز کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ کل 8ویں پارے کے تجزیے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا